کہ تراویح سنت ہے، تراویح نفلی عبادت نہیں، تراویح سنت ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے سننت لکم قیامہ، میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی امام نفلی عبادت کرنے والا ہو تو اس کے پیچھے سنت ادا نہیں ہوتی۔ بہت توجہ فرمائیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، اس نے مجھے دعوت دی کہ میرے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ ہاں کر لیتے ہیں۔ جو درمیان میں بندہ تھا اس کے ہم ذہن تھا، وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا جی مولوی صاحب کو کہیں بات کر لیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا بات کس مسئلے پر ہوگی؟ اس نے کہا بات ہوگی تراویح کے مسئلے پر۔ بہت توجہ، تراویح کے مسئلے پہ گفتگو ہوگی۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت 8 ہے اور صحابہ کی سنت 20 ہے۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کریں، تم صحابہ کی سنت پر عمل کرو۔ میں نے پھر سوال بھیجا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے ختم قرآن مصطفیٰ کی سنت ہے یا صحابہ کی ہے؟ یہ بتاؤ اول رات کو تراویح پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے یا صحابہ کی ہے؟ باجماعت پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے یا صحابہ کی ہے؟ اگر تجھے صحابہ کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تو تراویح باجماعت اول رات ختم قرآن کیوں کرتا ہے؟ مولوی نے جواب بڑھا دیا، توجہ رکھیں۔ اس نے اپنے مقتدی کو کہا مینو کدی پڑھ دیا ویکھے؟ مولوی صاحب نے کہا مینو کدی پڑھ دیا ویکھے؟ انہیں آکھے دے انی دیا سانو جو کہ آپ گھر رو جانا ہے۔ ان کو لگا کے خود سنت کے مطابق گھر جا کے سو جاتا تھا اور تراویح پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہت توجہ فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے۔ بہت توجہ رکھیں گے تو یہ بات تھوڑی سی ایک باریکی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ توجہ فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ آیا، ابو داؤد جلد اول 202 صفحے پر لکھا ہے حضور علیہ السلام نے 23 کی رات کو تراویح کی جماعت کرائی ہے۔ صحابہ شریک ہوئے ہیں، بہت سارے صحابہ آئے، تہائی رات تک اللہ کے نبی تراویح پڑھاتے رہے۔ دوسرے دن حضور 24 کو نہیں تشریف لائے، 25 کو پھر مسجد میں آئے، تراویح پڑھائی۔ آدھی رات تک میرے اور آپ کے نبی تراویح پڑھاتے رہے۔ صحابہ کی تعداد اور بڑھ گئی، 26 کو چھوڑ کے 27 کو اللہ کے نبی کے صحابہ پھر آ گئے اور پوری مسجد بھر گئی۔ اللہ کے نبی نے صبح کی اذان کے قریب تک تراویح پڑھاتے رہے۔ تراویح پڑھانے کے بعد حضور گھر تشریف لے گئے۔ اگلا دن 28 کا آیا، اللہ کے نبی گھر سے نہیں نکلے، صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے کثیر تعداد میں۔ صحابہ کرام بتکلف کھانستے، جسے ہم اپنی زبان میں کھنگورا مارنا کہتے ہیں، بارہا صحابہ نے ایسا کیا۔ حضور آواز سنے اور مسجد میں آ کے ہمیں تراویح پڑھائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ مجھے پتا چل گیا تھا تم مسجد میں موجود ہو، لیکن میں کیوں نہیں آیا، میں نے جماعت کیوں نہیں کرائی؟ خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ تراویح کی جماعت تم پہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں مسجد میں نہیں آیا۔ یہاں بڑی توجہ سے بات سننے کی ہے میرے دوستو۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ تراویح نہیں پڑھائی، باقاعدہ نہیں آئے۔ وجہ کیا تھی؟ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ مسافر کو پڑھنا ضروری ہو جاتی، مریض کو پڑھنا ضروری ہو جاتی، معذورین کو پڑھنا ضروری ہو جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ ناغہ کرتے رہے، ایک دن چھوڑتے رہے، آخری دن بتا دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم پر کہیں فرض ہو جائے۔ معلوم ہوا یہ تراویح اللہ کو بھی بڑی پسند تھی، تراویح کی جماعت اللہ کے رسول کو بھی بڑی پسند تھی، صحابہ کو بھی بڑی پسند تھی، اسی لیے مسجد میں آئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے چوتھے دن چھوڑ کر بتا دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ میرے دوستا آج کی حدیث سمجھنے کے لیے تجھے صدیق و فاروق کا فہم چاہیے، عثمان و علی کا فہم چاہیے۔ یہاں حضرت عمر بن خطاب
دور گزرا، حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری 269 صفحہ بخاری جلد اول پہ فرماتے ہیں خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلا الی المسجد، میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک دن مسجد گیا، فیض الناس اوساؤ متفرقون، لوگوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، اگر ان سب کا ایک امام بنا دوں بڑی اچھی بات ہے۔ ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر نے عزم کیا، حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا، صحابہ کو مقتدی بنایا، حضرت ابی نے امامت کرائی۔ یہ پہلی امامت ہوئی جس میں سارے صحابہ ایک امام کے پیچھے آگے۔ بہت توجہ کرنا، مصطفیٰ نے جماعت باقاعدہ نہیں کرائی، فرض نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر کا دور جہاد میں گزر گیا، حضرت عمر بن خطاب مصطفیٰ کی خواہش سمجھتے تھے، مصطفیٰ جماعت کرانا چاہتے تھے، باقاعدہ کرانا چاہتے تھے، خطرہ تھا فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا تھا فرضیت کا خطرہ اس وقت تھا جب تک مصطفیٰ دنیا میں تھے، جب مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے فرضیت کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ عمر بن خطاب نے اس عمل کو شروع کر دیا جو اللہ کو بھی پسند تھا، اللہ کے رسول کو پسند تھا، صدیق کو پسند تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت کوئی بدعت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ سنت جو فرضیت کے خوف سے رک گئی تھی، جب وہ خوف ختم ہوا، وہ رکاوٹ ختم ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ اس سے سنت کو بدلا نہیں، سنت کو جاری کیا ہے۔ آج و تخت ختم نبوت فقاہت سیدنا عمر فاروق، نعرہ تکبیر۔ تو جو خطرہ تھا فرض نہ ہو جائے، جب مصطفیٰ پردہ فرما گئے تو فرضیت کا خطرہ ختم ہو گیا، کیونکہ فرضیت اترنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پردہ فرما چکے ہیں، جو ان کو پسند عمل تھا حضرت عمر بن خطاب نے شروع کیا، اس لیے حضرت علی موجود ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اگر سنت نہ ہوتی صحابہ خاموش نہ رہتے، ضرور بات کرتے کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میرے دوستو بہت توجہ فرمائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو مقرر کیا۔ حضرت ابی بن کعب کون ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھاتے ہوئے حضور کو سا ہوا، آپ علیہ السلام بھول گئے، کسی بندے نے لقمہ دے دیا، حضور نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا مجھے لقمہ کس نے دیا؟ صحابہ جھجک گئے، شاید غلطی ہوئی ہے، پھر پوچھا، حضرت ابی بن کعب ڈرتے جھجکتے بولے، عرض کیا لقمہ میں نے دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی توقع یہی تھی، مجھے لقمہ دینے والا ابی بن کعب ہوگا، اس لیے کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب امام بنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو امام بنایا۔ بہت توجہ، یہ پہلی جماعت ہوئی ہے، اس میں رکعتیں کتنی تھی؟ فتاوی ابن تیمیہ 23ویں جلد کے 68 صفحہ پر لکھا ہے حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائے۔ سب سے پہلی جماعت حضرت عمر بن خطاب کی نگرانی میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اس امت کا سب سے بڑا قاری 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتا ہے۔ اتنی بات لکھنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں فرعا کثیر من العلماء ان ذالک هو سنہ، کثیر علماء کی رائے یہ ہے یہی سنت ہے 20 رکعت تراویح 3 وتر، لأنہ اقامہ بین المہاجرین والانصار فلم ینکر منکر۔ جب حضرت ابی نے امامت کرائی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے انصار صحابہ بھی موجود ہیں، مہاجر صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا۔ اگر سنت نہ ہوتی صحابہ قبول نہ کرتے، سنت تھی اسے سارے صحابہ نے قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا،
कुरान करीम ने सहाबा का मकाम बयान किया, खुसूसन खुलफाए राशिदीन का। खुलफाए राशिदीन के आने की गर्ज जिक्र की, वाला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, ताकि इनकी पसंद का दीन नाफिज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, बहुत वजो, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो और खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, अपने आप को नए नए कामों से बचाना। हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। मेरे मुस्तफा ने बताया, सिद्दीक का हुक्म ये शरीयत है, सिद्दीक अकबर का हुक्म सुन्नत है, फारूक का अमल सुन्नत है, उस्मान का अमल सुन्नत है, हजरत अली का अमल सुन्नत है। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जिसका अमल हजरत उमर से टकरे वो बिदअत है, जिसका अमल टकराए हजरत उस्मान से वो बिदअत है, जिसका अमल हजरत अली से टकराए वो बिदअत है। जिधर सुन्नत है सहाबा उधर ही है, बल्कि यूं कहें जिधर सहाबा है सुन्नत उधर है, जिधर सहाबा नहीं वो बिदअत है, सुन्नत